دیکھیے، انسان کی ہستی کے دو پہلو ہیں، ایک نفسیاتی یا روحانی پہلو ہوتا ہے اور ایک جسمانی۔ ان دونوں پہلوؤں سے انسان کی ترکیب ایسی ہے گویا کہ وہ عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ نماز میں انسان کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے نہ صرف روحانی طور پر تیاری ضروری ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی تیار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جسمانی تیاری دو قسم پر منقسم ہوتی ہے، ایک جسم کی طہارت ہے اور دوسرا زینت اختیار کرنا، اور اس کا حکم اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ So it's important that we prepare ourselves before the prayer, spiritually and physically. And this physical preparation then divides into two types. The first type is purification of the body, and the second is the beautification of the body. To beautify the body, adornment, zina. تو نماز کے لیے یہ جسمانی تیاری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسم کی طہارت اور دوسرا زینت اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، پسندیدہ لباس پہننا۔ اب ہمارے ہاں ایک عجیب جاہلانہ تصور پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اچھا اور خوبصورت لباس ہوتا بھی ہے وہ بھی جب اللہ جل وعلا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا پسندیدہ لباس نہیں پہنتے۔ اپنا پسندیدہ لباس دنیاوی پارٹیز کے لیے، شادیوں کے لیے، اہم پروگرامز کے لیے، کسی کنونشن یا کانفرنس کے لیے یا کسی اہم شخصیت سے ملاقات اور میٹنگ کے لیے علیحدہ رکھتے ہیں، اور جب خلاق کائنات، پروردگار عالم، محبوب حقیقی سے ملاقات کا وقت آتا ہے، اللہ جل وعلا سے ون ٹو ون میٹنگ کا، ایک پرائیویٹ کنورسیشن کا وقت آتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے پسندیدہ لباس کے بجائے جو بغیر استری کیے ہوئے پرانے کپڑے سامنے آگے پہن کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور کچھ نادان دوست تو سمجھتے ہیں کہ نماز میں عمدہ اور خوبصورت لباس نہ پہننا ہی گویا کہ دین کا حصہ ہے، جبکہ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو، جب اللہ جل وعلا کے گھر میں جاؤ، جب اللہ جل وعلا سے ملاقات کے لیے جاؤ، جب نماز کا ارادہ کرو تو زیب و زینت اختیار کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں زینت سے مراد نہ صرف عمدہ لباس ہے بلکہ زینت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو خاص طور پر اپنے بال سنوار کر جائے، کنگھی کر کے جائے، خاص طور پر عطر لگا کر جائے، اپنا پسندیدہ اور خوبصورت ترین عمدہ لباس پہن کر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناجات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو ایک عبد اور معبود کے مابین ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، ایک ون ٹو ون کنورسیشن ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی اہم جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی اہم کانفرنس میں جا رہے ہیں جہاں دنیا بھر کی اہم شخصیات موجود ہوں گی، تو آپ ایسے جاب انٹرویو یا ایسی کانفرنسز پر بغیر استری کیے ہوئے یا کوئی کم قیمت والے پرانے کپڑے ہرگز نہیں پہنیں گے۔ آپ نے ایسے اہم مواقع کے لیے اپنے عمدہ ترین پسندیدہ کپڑے علیحدہ سنبھال کے رکھے ہوں گے نا۔ آپ نہائیں گے، آپ شاور کریں گے، اپنے بالوں کو سنواریں گے، اپنی پسندیدہ عطر لگائیں گے، کبھی بدبودار جرابیں نہیں پہنیں گے، نئے پالش کیے ہوئے چمکتے ہوئے جوتے پہنیں گے، اور وہ عمدہ اور قیمتی لباس جو خاص مواقع کے لیے آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے آپ اسے پہنیں گے، اور خوب زیب و آرائش اور زینت اختیار کر کے آپ بار بار آئینہ دیکھیں گے اور فیملی سے پوچھیں گے آج میں کیسے لگ رہا ہوں۔ ایسا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا میرے دوستو۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہے ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، تو لوگوں کے لیے کتنا بن سنور کر نکلتا ہے، کبھی اپنے رب کے لیے بھی بن سنور کر نکل۔ ہے ابن آدم، تو دنیا کے لیے کس قدر تیاری کرتا ہے، کبھی اپنے رب کے لیے بھی تیاری کی، کبھی میرے لیے بھی تیاری کی، فهل تزینت لاجلی، کبھی میری بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی بن سنور کر نکلا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، جب تو نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ نماز تیرے پیارے رب کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے لیے تو کس قدر تیاری کرتا ہے اور کیسے کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ، سوال کر اپنے آپ سے۔ دیکھیے، انسان کا جس قدر گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اور جسے زندگی میں جتنی اہمیت دیتا ہے، جس کو انسان اپنی زندگی میں جس قدر اہم سمجھتا ہے، اس سے میٹنگ کے لیے اتنی ہی زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کو کس قدر اہم سمجھتے ہیں، تو میرے پیارے ایک کام کر لے، کسی بھی اہم جاب انٹرویو یا کسی اہم کانفرنس پر جانے سے پہلے اپنی فیملی سے کہنا کہ آپ کے فون پر آپ کی ایک تصویر بنا لیں، اور پھر میرے بھائی، میرے دوست، مسجد میں جانے سے قبل یا نماز پڑھنے سے پہلے اپنی ایک تصویر بنوا لیں،
اور دونوں تصاویر میں اپنے لباس اور تیاری کو دیکھ لیں اور پھر فرق دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا آپ کے اللہ سے کتنا تعلق ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کے رب کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر جاب انٹرویو یا کسی معروف دنیاوی شخصیت کو تو چھوڑیے، کسی شادی پر آپ جاتے ہیں جہاں آپ عام دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، اس شادی کے لباس کی تصویروں اور نماز کے لباس کی تصویروں کو دیکھ لیں اور موازنہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ محترمہ حبہ، جب ہم اپنے پیارے اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم یہ تو جان لینا چاہیے نا کہ ہمارا اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کیسا لباس پسند کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کپڑے دھلے ہوئے پہنوں، میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو اور میرے جوتے نئے ہوں، اور اسی طرح کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اور پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیزیں تکبر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تو جمال ہے، یہ تو حسن و خوبصورتی ہے، اور بے شک اللہ جل وعلا جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا اللہ پیارا ہے، ہمارا اللہ حسین و جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ نادان علماء اپنے بیانات میں، لیکچرز میں یا کتابوں میں بھی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل وعلا صورت سے پاک ہے۔ اللہ کو خوبصورت نہیں کہتے، اللہ کو حسین و جمیل کہتے ہیں۔ وہ حسن والا ہے، جمال والا ہے، وہ حسین و جمیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، لیکن تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن کر لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی توہین کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیمتی لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ متکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ترمذی کی ایک پیاری حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل وعلا یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر یہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ جل وعلا سے ملاقات کے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بھی اور مسجد میں بھی، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو سفید لباس پہن کر جاتا ہے، اور مسجد میں جو لباس اللہ کو پسند ہے یا نماز کی حالت میں جو لباس اللہ جل وعلا کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سفید ہے۔ تو محترمہ حبہ، اس جاہلانہ تصور کو ختم کیجئے کہ عبادت کے دوران عمدہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ محمد بن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت تمیم نے 1000 درہم کی چادر خریدی جس کو پہن کر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر مہنگی چادر صرف اس لیے خریدی کہ یہ چادر پہن کر اللہ جل وعلا سے ملاقات کیا کریں گے۔ یعنی جب بھی اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو اپنے پسندیدہ اور قیمتی لباس میں ملبوس ہو کر ملاقات کروں گا۔ بھائی، دنیا داروں سے ملتا ہوں، دنیا کے اہم شخصیات سے ملتا ہوں، تو اس وقت اپنا پسندیدہ لباس پہنتا ہوں، اور اللہ سے ملاقات کروں تو پرانے کپڑے پہنوں۔ جب ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت آتا ہے، اور میں جانتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو کیوں نہ میں اپنا عمدہ لباس پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور غور طلب امر یہ ہے کہ اچھا لباس آپ کی نفسیات اور آپ کے رویوں پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ کیجول قسم کے لباس میں ملبوس ہو کر، ٹریک سوٹ پہن کر اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ ریلیکس ماحول میں بے پرواہ ہو کر چلیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی عمدہ لباس پہن کر چل رہے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کی چال بدل جائے گی، آپ کے چلنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس قیمتی اور مہذب لباس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر بھی انتہائی خوبصورت اور مہذب ہونا چاہیے، اور وہ مہذب لباس آپ کے رویوں میں بھی سنجیدگی پیدا کرے گا۔ اور اس حالت میں جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی خارجی کیفیت آپ کی باطنی کیفیات پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ خارجی کیفیت آپ کے باطن میں بھی انہماک قلب اور سنجیدگی کے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آپ کا اچھا لباس آپ کے رویوں پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، آپ کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اسی کے لیے ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب موجود بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔
جیسے کوئی اسکائپ پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہا ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور اس کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دے رہی، لیکن اسکائپ کی اس جانب سے باتیں کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے اور اسے اعتقاد جازم حاصل ہے کہ اس جانب کوئی موجود ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، لیکن جسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ کوئی اس جانب موجود بھی ہے یا نہیں، دیکھ رہا ہے یا نہیں، سن رہا ہے یا نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا بھائی، میں تو اس طرف سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے ادھر کوئی ہو یا نہ ہو، میں تو باتیں کر رہا ہوں نا، اور میں وقتاً فوقتاً باتیں کرتا رہوں گا، اور اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس جانب کوئی ہے بھی یا نہیں۔ تو بتائیے ایسے شخص کی باتوں کی کیا مقصدیت اور معنویت باقی رہتی ہے؟ اور وہ جب اس بے یقینی کے عالم میں باتیں کرے گا تو اسے کس قدر قلبی حضوری حاصل ہوگی، اور کس محبت سے بات کرے گا جب اسے یقین ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو؟ جب اسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ کوئی اس جانب سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کیوں اچھے کپڑے پہنے گا بھائی؟ وہ کیوں عمدہ اور قیمتی لباس میں ملبوس ہو کر بیٹھے گا؟ لیکن جسے اس بات کا یقین ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اور جس پیار بھرے لہجے میں میں اس سے باتیں کر رہا ہوں وہ میری باتیں اسی پیار سے سن بھی رہا ہے، اسی پیار سے مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جسے اس بات کا یقین ہو، پھر وہ پیارے کپڑے پہن کر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے گا۔ اور عبادت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے نا کہ اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بارگاہ میں حاضری کا شرف یوں حاصل کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے تو کم از کم یہ یقین تو ضروری ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن موجود بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اس یقین کو مستحکم بنانے کے لیے فقیر کے مستقل بیانات ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ، جس میں ہم نے فزیکل فارم آف دا پریئر، اسپرچل فارم آف دا پریئر، دا کمبینیشن آف دا ٹو، دا باڈی آف دا پریئر، دا روح آف دا پریئر، اسپرچل ڈائمینشنز آف صلاح، ہاؤ ٹو فال ان لو ود دا پریئر، ہاؤ ٹو فیل ہنگری فار دا پریئر، ان مختلف موضوعات پر مستقل مفصل بیانات، نماز میں خشوع و خضوع اور قلبی حضوری حاصل کرنے اور مکمل انہماک کے قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عملی طریقوں پر بھی مفصل تفصیلی بیانات، ڈیٹیل لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیں، اور اس میں نماز کے میڈیکل بینیفٹس، طبی فوائد پر بھی تفصیلی بیانات کیے جا چکے ہیں، نماز کی جسمانی اور روحانی کیفیات کی حقیقت کیا ہے، اور نماز کی اسپرچل فورسز سے ہم مدد حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اور ان پریکٹیکل ٹیچنگز پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں نماز کا پیار کیسے پیدا ہوتا ہے، اور نماز کو اس نمازی سے پیار کیسے ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو نماز سے پیار ہو جائے، ایک وقت آتا ہے کہ نماز کو اس نمازی سے پیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر فجر کے وقت کسی الارم کلاک کی ضرورت پیش نہیں آتی، نماز خود نمازی کو جگانے کے لیے آتی ہے، نماز خود نمازی کو بیدار کرتی ہے۔ یہ کیفیات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اور جس طرح انسان کو کھانا کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اسی طرح انسان کو ہر روز 5 وقت نماز کی بھوک لگتی ہے، اور جس شخص کو یہ ذائقہ زندگی میں ایک مرتبہ مل جائے، جس شخص کو نماز کی یہ لذت ایک مرتبہ میسر آ جائے اور نماز کی اسپرچوالٹی تک رسائی حاصل ہو جائے، پھر میرے دوستو ایسے شخص کو بے نمازی کی سزائیں سنا سنا کر ڈرا ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت نہیں رہتی، اسے نماز کی اس قدر بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کہ پھر نماز کے بغیر اس کی آنکھ لگتی ہی نہیں۔ اور الحمدللہ ان پریکٹیکل عملی نکات پر عمل کر کے آج دنیا میں ہزاروں نوجوان اور بزرگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بیانات آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ ہم نے مسجدیں تو بہت بنا لی نا، مسجدیں بہت تعمیر ہو چکی، اور کسی حد تک مسجدوں میں نمازی بھی آ ہی جاتے ہیں، لیکن وہ نماز جو انسان کے دل کی دنیا آباد کر دے، انسان کے دل میں ایک انقلاب برپا کر دے، وہ نماز کون سی ہے؟ اقبال نے اسی نماز کے متعلق بیان کیا ہے نا، نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ سجدہ جو انسان کی باطنی کیفیات کو بدل ڈالے، انسان کے باطن کو پاک کر دے، وہ سجدہ کیسے ملے؟ کہا نمازی تو بہت مل جاتے ہیں لیکن اس سجدے کا طریقہ آج تک ہم نے نہیں سیکھا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپتیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔